بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم بستری کی ٹائمنگ کیسے بڑھائیں؟ حمل ٹھہرنے کا زبردست فارمولہ۔ بچے معذور کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ قریبی رشتہ داروں سے شادی کرنے کے نقصانات۔ جلدی بال سفید کیوں ہوتے ہیں؟ ساس بہو کی لڑائی سے بچنے کا فارمولہ۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ہاں لڑکے پیدا ہوں تو یہ والی چیزیں کھاؤ، مثلا کالے چنے، گندم کا خالص آٹے کی بنی ہوئی روٹی، بادام، سونف۔ معذور بچے ان گھروں میں پیدا ہوتے ہیں۔ نمبر 1، جو لوگ بار بار اپنوں میں رشتے کرتے ہیں۔ نمبر 2، جو لوگ ہم بستری کے وقت ڈرے ہوئے ہوتے ہیں، دروازے پہ کوئی آ نہ جائے، کوئی دیکھ نہ لے، یعنی توجہ ڈر کی طرف ہوتی ہے۔ نمبر 3، معذور بچے ان گھروں میں بھی پیدا ہوتے ہیں جو کالے علم کا کام کرتے ہیں یا کالا علم کرواتے ہیں۔ اگر آپ کو شادی کے بعد حمل نہیں ٹھہرتا تو نمبر 1، اپنی خوراک میں تبدیلی لائیں، گاجر کا استعمال کریں۔ نمبر 2، کالے چنوں کا استعمال کریں۔ نمبر 3، زیتون کا تیل۔ نمبر 4، انجیر کھائیں۔ نمبر 5، اپنے کھانوں میں شہد کا استعمال کریں۔ بازاری چیزوں سے پرہیز کریں۔ بادی چیزوں مثلا چاول، اچار، گوشت۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی طاقت ہاتھی جیسی ہو تو آپ کھانے کے ساتھ سلاد اور سبزی کا استعمال زیادہ کیا کریں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ گوشت کھانا چاہیے، ہاتھی گوشت نہیں کھاتا، ہاتھی پھل کھاتا ہے، سبزیاں کھاتا ہے، اور ہاتھی کی ہڈیاں اور جسامت دوسرے تمام جانوروں سے زیادہ مضبوط ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ہم بستری کے وقت ٹائمنگ بڑھے تو پہلے اپنے ذہن کو مضبوط کریں۔ فضول قسم کے نیم حکیموں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے ذہن کو مطمئن کریں، کیونکہ ٹائمنگ کا تعلق ذہن سے ہے۔ اور بہت زیادہ گرم چیزیں نہ کھائیں، کیونکہ آپ جب بیوی کے پاس جاتے ہیں تو آپ کا جوش دودھ کے ابال کی طرح فوراً ختم ہو جاتا ہے۔ اور ایسی چیزوں کا استعمال کریں جو آپ کے بدن کے لیے مفید ہوں۔ پرسکون رہیں، احساس کمتری سے نکلیں۔ آپ کی ٹائمنگ آپ کے ذہن سے منسلک ہے، نہ کہ آپ گرم غذاؤں میں اپنی ٹائمنگ کو تلاش کریں۔ ٹائمنگ کی کمی ذہنی کمزوری کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اپنے ذہن اور جسم کو مطمئن رکھیں، روزانہ باوضو رہیں، اپنے جسم پر خوشبو لگائیں۔ ایک گھر میں ساس بہو کی بہت زیادہ لڑائی ہوتی تھی۔ بہو ایک بزرگ عامل کے پاس گئی کہ میری ساس مجھ سے لڑتی رہتی ہے، ہر وقت بولتی رہتی ہے۔ عامل صاحب نے ایک کاغذ کا ٹکڑا لیا اور اس کے اوپر لکھ کر تعویذ بنا کر بہو کو دیا اور کہا، جب تمہاری سانس لڑے تم یہ کاغذ دانتوں میں رکھ کر چبانا شروع کر دینا۔ کچھ دن بہو نے ایسا ہی کیا۔ جب سانس لڑتی تو بہو کاغذ کے ٹکڑے کو چبانا شروع کر دیتی۔ کچھ دنوں کے بعد سانس کو احساس ہو گیا کہ میری بہو تو چپ رہتی ہے اور میں فضول بولتی رہتی ہوں، اس لیے خاموش رہیں، پرسکون رہیں۔ جلدی بال سفید کیوں ہوتے ہیں؟ نمبر 1، آپ بادی اشیاء کو زندگی سے کم کر۔ نمبر 2، سفید بال، پریشانی، ذہنی کمزوری، لوگوں کی ذرا سی بات پر ٹینشن لے لینا۔ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ٹینشن نہیں لیتے وہ صحت کے حساب سے بہتر ہوتے ہیں۔ وہ لوگ جن کے ہونٹ موٹے ہوتے ہیں، قدرتی طور پر بھرے ہوئے ہوتے ہیں، وہ مضبوط، ہمدرد، دوسروں کا خیال رکھنے والے، دوسروں کا غم بانٹنے والے اور ان کے جذبات کو سمجھنے والے ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ دوسروں کی دیکھ بھال اور نگہداشت بہت اچھے طریقے سے کرتے ہیں۔ یہ لوگ انتہائی بے غرض ہوتے ہیں اور دوسروں کی مدد کرتے وقت اپنے فائدے نقصان کا نہیں سوچتے۔ یہ اچھے دوست ثابت ہوتے ہیں اور خود سے جڑے رشتوں کی قدر کرتے ہیں۔ کالی مرچ کو پیس کر اس کا باریک صفوف بنا لیں اور اس میں موٹی الائچی کو بھی ساتھ شامل کر لیجئے۔ اس کے استعمال سے آپ کا وزن بہت جلد کم ہوگا اور اس کا قہوہ بنا کر صرف 2 دن پی لیں۔ آپ کو افاقہ ہوگا، گیس کی پرابلم ختم ہو جائے گی، اس سے وزن بے تحاشا کم ہوگا۔ اگر آپ کے جوڑوں میں درد ہے تو بھی اس سے ٹھیک ہو جائے گا اور جلدی آپ پر بڑھاپا نہیں آئے گا۔ اگر آپ کی شوگر بہت زیادہ ہائی ہے تو اس سے شوگر بھی کنٹرول ہو جاتی ہے۔ پانی میں 2 چیزوں کو ملا کر 2 منٹ کے لیے پکائیں۔ جب اس کا قہوہ بن کر تیار ہو جائے تو آپ اسے چھان کر پی لینا، آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ان کا چہرہ تر و تازہ بارونق نظر آئے تو وہ ٹماٹر کا رس چہرے پر لگا لیا کریں۔ گاجر کا مربع کھانے سے دل کو طاقت ملتی ہے اور آنکھوں کی روشنی بھی تیز ہوتی ہے۔ سوتے وقت آنکھوں سے اگر پانی آنے لگے تو سمجھ جائیں آپ کا دماغ کمزور ہے۔ انجیر کھانے سے وزن کم ہوتا ہے، شوگر کا لیول کم ہوتا ہے اور اس کے علاوہ پیٹ اور قبض کی بیماری سے بھی نجات دینے میں بہت ہی مددگار ہے۔ مچھلی کا استعمال دل کے امراض سے بچاتا ہے۔ کلونجی پیس کر دھوپ میں ہلکا سا گرم کریں اور رات کو سونے سے قبل چہرے پر مالش کریں۔ صبح اٹھ کر اچھے صابن سے دھو لیں، چہرے کی سیاہ رنگت میں نکھار آئے گا۔ انار کا اندر والا سفید چھلکا کھا لیا کرو، کھانا جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ سرسوں کے تیل میں 1 چائے کا چمچ ملا کر دانتوں پر
لگا دینے سے آپ کے دانت سفید ہو جائیں گے۔ چہرے کے داغ دھبے اور دانے ختم کرنے کے لیے صرف ایک کام کریں، صبح صبح نہار منہ جیسے ہی اٹھیں سب سے پہلے اپنا باسی تھوک یعنی کلی کیے بغیر اپنا لاب جہاں جہاں دانے ہیں وہاں پر لگائیں۔ 3-4 دنوں میں انشاءاللہ دانے ختم ہو جائیں گے۔ ایک دفعہ ضرور آزمائیے، نظر چیل جیسی تیز ہو جائے گی۔ نظر کا بہترین علاج، ایک ہفتے میں نظر بالکل چیل جیسی تیز ہو جائے گی۔ اس کے لیے زیتون کا تیل لیں، اب اس میں سرمے کو شامل کر لیں۔ اتنا سرما ڈالیں کہ اچھی طرح تیل میں ڈوب جائے۔ 4 سے 5 گھنٹے تک اسے اسی طرح پڑا رہنے دیں۔ اس کے بعد سرمے کی سلائی سے آنکھوں میں لگائیں، اس سے آنکھوں کی نظر بے پناہ تیز ہو جائے گی اور اس سے آنکھوں کی روشنی بھی تیز ہوتی ہے۔ شوگر کی بیماری میں کلونجی تقریباً 4 ہفتوں تک صرف 6 دانے فجر کے وقت اور عشاء کے وقت پانی کے ساتھ نگلیں، انشاءاللہ شوگر ختم ہو جائے گی۔ روزانہ رات کو نیم گرم بادام کے تیل سے آنکھوں کے گرد حلقوں کے نشان ختم ہو جائیں گے۔ جس گھر میں دولت کا ناجائز استعمال کیا جائے وہاں رزق کی تنگی ہو جاتی ہے۔ جس گھر میں سب افراد روزانہ صبح ورزش کرتے ہیں ان افراد کی عمر لمبی ہوتی ہے۔ رات کو سوتے وقت سنت کی نیت سے سرما ضرور لگائیں۔ ناخن کاٹنے کے فوری بعد سرسوں کا تیل لگائیں۔ بکری کے پائے میں زنک اور میگنیشیم موجود ہوتا ہے۔ بکری کے پائے میں موجود فاسفورس اور بڑی مقدار دانتوں اور جسم کی ہڈیوں کو قوت فراہم کرتا ہے اور ہڈیاں بھی مضبوط ہو جاتی ہیں۔ کھانے کو چبا کر کھائیں، گیس نہیں ہوگی۔ ادرک سانس کی نالی میں موجود سوزش کو کم کرتا ہے اور جراثیم کا خاتمہ کرتا ہے۔ جرمنی میں چھوٹے بچوں کو دوائی نہیں دی جاتی بلکہ انہیں کوئی بھی مسئلہ ہو تو ان کو سونف کھلائے جاتے ہیں۔ ان لوگوں کے گھروں میں پریشانی زیادہ ہوتی ہے جو لوگ کسی سے حسد کرتے ہیں۔ کلونجی کا تیل یا ادرک کا پانی ہم وزن لے کر روزانہ صبح شام بالوں پر لگائیں، اس سے بال گرنا بند ہو جائیں گے۔ نہانے کے بعد پاؤں کے دونوں انگوٹھوں پر سرسوں کا یا زیتون کا تیل لگائیں۔ صدقے سے دیمک کا خاتمہ، قرآن پاک کے وزن کے برابر کسی کو گندم صدقہ کر دیں، دیمک گھر چھوڑ دیں گے۔ اگر چہرے پر لگانے والی کریم خشک ہو جائے تو اس میں مناسب مقدار میں عرق گلاب ملا دیا کریں، دوبارہ قابل استعمال ہو جائے گی۔ بچوں کی نظر کمزور ہو تو سونے سے قبل انہیں سونف کھلا دیا کریں۔ اگر چوٹوں کی وجہ سے پاؤں پر داغ پڑ جائیں تو گلیسرین میں نیمبو ملا کر اس کا مکسچر بنا لیں اور پاؤں پر مالش کر لیجئے۔ موبائل فون اگر پانی میں گر جائے تو بیٹری اور سم نکال کر باقی فون کو کچے چاولوں میں رکھ دیں اور 2 دن بعد نکالیں تو سیل فون ٹھیک ہو جائے گا۔ جب سالن پک جائے تو اس کو دم پر رکھا جائے تو اس میں برف کے 3 کیوب ڈال دیں، پھر دم پر رکھیں۔ سالن کی ساری چکنائی اوپر آ جائے گی اور رنگت بھی مان نہیں پڑے گی۔ اگر ہاتھوں سے بہت زیادہ پسینہ آتا ہے تو پھٹکڑی کا پانی نکال کر اس سے متاثرہ ہاتھ پر یا پاؤں پر لگائیں تو پسینے کی شکایت دور ہو جائے گی۔ کھانے کی کوئی چیز کھاتے وقت اگر اس میں چند پتے پودینے ڈال دیے جائیں تو چہرے کی رنگت لال اور خوشنما رہتی ہے۔ گھی میں کچھ نمک شامل کر کے روزانہ مالش کیا کریں، اس سے بدن کی خشکی دور ہو جاتی ہے۔ آٹے کو زیادہ باریک پیسیں، اس سے آٹے کی غذائیت کم ہو جاتی ہے۔ دیسی مرغی کا سوپ پینے سے سارا دن جتنا مرضی کام کر لو تھکاوٹ نہیں ہوتی۔ شکر میں دیسی گھی ملا کر ناشتے میں کھائیں، بہت فائدہ مند ہے۔ صرف ایک دن میں 6 بادام کھانے اور 1 چمچ سونف کھانے سے دماغ تیزی سے کام کرنے لگتا ہے۔ کپڑے دھوتے وقت واشنگ مشین میں بیکنگ سوڈا ڈالو، سرف کا استعمال انتہائی کم ہو جاتا ہے۔ ذہنی تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے گوشت کی جگہ سلاد کھانا شروع کر دیں، ذہنی تھکن دور ہو جائے گی۔ لہسن پر تھوڑا سا نمک لگا کر کھانے سے پیٹ درد میں آرام ملتا ہے۔ آم کا اچار بناتے وقت آم کی گٹھلی کو پھینکیں مت بلکہ کچھ گٹھلیاں اچار کے ساتھ ہی ڈال دیں، پیٹ درد میں بہت ہی فائدہ مند ہے۔ بادام، کشمش اور کھجور دودھ میں ملا کر پینے سے جسم کو فوری طاقت ملتی ہے